آپ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. دیکھیں آج ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بری رسم کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم کس قابل، کتنا بھی برا کسی بات کو سمجھے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنے کے قابل. بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی حالت وہی ہے جو کئی سال پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. ایک جہیز ہی کی رسم کو آپ دیکھ لیں کہ والدین کے لیے اپنے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیٹ کاٹ کاٹ کر اس رسم کو نبھاتے ہیں. ہم کیوں نہیں ختم کر پائے؟ تو اس سے بھی کئی درجہ بری رسم جو تھی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا. پھر اسی طرح اگر کہیں مرد قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ تو لے لیا جاتا، قصاص. لیکن اگر کہیں عورت بیچاری ماری جاتی تو اس کا قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جان کا بھی اتنا ہی احترام باقی رکھا جتنا مرد کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو وہ مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اسے جانے دیا جائے. تو پہلا حق جو ہمیں ملا وہ یہ زندہ رہنے کا حق اور جان کے احترام کا حق. پھر اس کے بعد پرورش کا حق. آپ دیکھیں کہ جس جان کو زندہ رہنے کے لیے ہی موقع نہیں دیا جاتا تھا، اس کی پرورش اور بہترین پرورش اور اس کی تربیت وہ کیسے گوارا تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی اور پرورش کی اس طرح ہمت افزائی فرمائی، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. جو شخص 2 بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے. یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم جمع کر دیا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ دراصل ایک قسم کی ہمت افزائی تھی، ترغیب تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی. بخاری کی ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اولاد کے درمیان برابری رکھو، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو. ارشاد ہوتا ہے سبو بین اولادکم فی العطیۃ، اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہو تو سب کو برابر کا دو. بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے وہ اپنے والدین کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، یعنی وہ ان کے سامنے ڈھال بن جائیں گی. پھر اسی طرح پرورش میں بچیوں کی فطری خواہشات کا بہت احترام کیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسامہ کو چوٹ لگی تو اسامہ کے جسم سے خون رسنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون صاف کرتے جاتے اور اسے اس طرح بہلا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے. یعنی یہ بچیوں کی قدرتی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا عین اسلامی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے.